اور جس ملک میں غربت ہے ایک چیز فرق کرتی ہے، جتنا امیر ملک اتنا زیادہ انصاف، جتنا امیر ملک اتنے طاقتور ڈاکوؤں کو وہ قانون کے نیچے رکھتے ہیں، جتنا غریب ملک ہمارے والا حال ہے وہاں کہ چوری کر کے ملک سے پیسہ لوٹ کے اور باہر لندن میں بڑے بڑے محلوں میں رہیں، ملک میں آئے پیسہ چوری کرنے، لوٹ کے باہر لے جائیں، اور ہمارا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے، غریبوں کو پکڑتا ہے جو مجبوری میں، بے روزگاری میں اپنی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، گھر میں بیماری ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ جو مجبوری میں، ایسے بھی لوگ ہیں، کئی تو ویسے چوری کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ بچارے مشکل وقت میں سائیکل چوری، موٹر سائیکل، گائے بھینس، وہ تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کی سزا، وہ 6 سال بچارہ غریب آدمی جیل میں رہتا ہے، لیکن اب طاقتور کا یہ دیکھو، میں ساری قوم کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب نواز شریف اور مریم نے کہا جی ہم بے قصور ہیں، ہمارے سے بڑا ظلم ہوا، ہمارے سے عدالتوں نے بھی بڑا ظلم کیا، اور ہمارے سے کوئی پتہ نہیں مخلوق نے بڑا ظلم کیا۔ تو یہ میں آپ کو سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا ظلم ہوا یا نہیں ہوا، اپنے آنکھوں سے دیکھنا بھی ویڈیو میں ہوا کیا۔ انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا نواز شریف، بیٹی کے نام پہ اس نے مہنگے ترین لندن کے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات لے لیے اربوں روپے کے، اور یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہمارے تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، ان کے ٹیکس ریٹرنز میں، اثاثے میں اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ اتنے مہنگے فلیٹ لے لیتے، تو جھوٹ بولتے رہے کہ ہمارے فلیٹ نہیں ہے جی، ان کو نہیں پتا کیا ہونا تھا۔ اللہ الحق ہے، حق کے خدا نے، اللہ نے ایک انٹرنیشنل انکشاف کیا اور ادھر سب کچھ سامنے آ گیا۔ تو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جب مریم سے پوچھا گیا آج سے 10 سال پہلے کہ بتائیں جی فلیٹ آپ کے ہیں، 10 سال پہلے تو وہ کیا کہتی ہے؟ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میری سسٹر لندن میں پراپرٹی اس تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹی سے کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ میرے نام پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی بات ہے۔ اچھا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ بیچارہ اگر اس کو کوئی، آپ کوئی اس کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیں، بیچارے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، اب اس بیچاری کو نہیں پتا تھا ننکانا کہ سچ کا خدا ہے، وہ سچ سامنے لے آتا ہے۔ بیرونے میں ایک بیرونی انکشاف ہو گیا جس کو پینما پیپرز کہتے ہیں۔ جب وہ انکشاف ہوا تو اس میں یہ آ گیا کہ جناب یہ 4 بڑے بڑے محلات ان کی مالکہ مریم بی بی ہے۔ تو جب وہ آ گیا سامنے اور یہ 4 سال کے بعد آیا تو مریم کے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا یہ پہلے سن لیں، سب دیکھیں۔ کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکو لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ننکانا سن لیا آپ نے، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے 4 بڑے بڑے محلات ہیں۔ اب اگلا سوال یہ کہ جناب پیسہ کدھر سے آیا؟ رسیدیں تو دکھاؤ۔ تو جب مریم سے پوچھا گیا
کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اچھا تو جب اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نے پیسہ دیا ہے, کیونکہ باپ اگر کہتا تو وہ پکڑا جاتا. وہ پرائم منسٹر تھا, اس کے پاس تو کوئی اثاثے تھے نہیں, اس نے دکھائے نہیں تھے. اس کا مطلب اگر باپ کہتا تو وہ چوری کا پیسہ تھا. تو مریم کیا کہتی ذرا یہ سن لے آپ. حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک ارب پتی دادا کے پوتے ہیں. اس ارب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا. یہ جو ایسٹس ہیں, یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہے, یہ سارا دادا سے ڈائریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا. سن لیا نا. اب باپ کا تو کہہ نہیں سکتی تھی, تو اس نے کہا میرے دادا کا پیسہ تھا. اب دادا سے کس نے پوچھنا تھا, وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا تھا. تو کس نے کہنا تھا جی دادا کا پیسہ تھا, دادا کی وجہ سے ہم نے یہ مہنگی جگہ لے لی. لیکن پھر سن لو, ننکانا وہ حق کا خدا ہے, سچ کا خدا ہے. اس وہ کیا, اب جو مریم کا دادا تھا وہ شہباز شریف کا باپ تھا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اب شہباز شریف اپنے مریم کے دادا کے متعلق کیا کہتا ہے یہ سن لو. میرے خاندان کو 22 خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. سنو ذرا, سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ سمجھ آ گئی. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم کتنے جھوٹ بولو گے, چوری چھپانے کے لیے کیا کیا کرو گے. اور یہ میں اب آپ کو ادھر سے بتاتا ہوں کہ قوم غریب کیسے ہوتی ہے. قوم غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہوتی ہے. قوم غریب ہوتی ہے جب اس طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں, تب تباہ ہوتی ہے. پہلے یہ چوری کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کیونکہ وہ پیسہ نظر آ جائے, اگر وہ پاکستان میں رکھے اربوں روپے بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے, بینکوں میں رکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کدھر سے پیسہ آیا. تو وہ چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. اس سے ملک میں ننکانا نوجوانوں سنو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ. جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو ملک میں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپے کی قیمت گر جاتی ہے. جب روپیہ گرتا ہے باہر سے جو بھی آپ چیز امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے. ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے, تیل مہنگا, ڈیزل مہنگا, بجلی مہنگی, گھی مہنگا. تو اب یہ سنیں, اب ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ. پہلے یہ پیسہ باہر بھیجا, اب پیسہ باہر بھیجنے کے لیے ان کو ملک کے اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. یہ ملک کے پہلے FBR کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں, یہ پھر نیب کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں, FIA کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں. پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود پکڑے جا سکتے ہیں, قانون بدلتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. نیب کے قانون بدلتے ہیں. جب یہ نیب کے قانون بدلتے ہیں سنیں, تب بھی نہیں یہ خوش ہوتے, پھر ان کو اپنے جج رکھنے پڑتے ہیں. سجاد علی شاہ جسٹس ایک ایماندار چیف جسٹس تھا, انہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کو بھگایا, کیونکہ ایماندار چیف جسٹس کو یہ